آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ یونان کے یعنی کہ گریس کے وزٹ ویزا پر یورپین ادر کنٹریز میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز دلی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ پردیس میں ہیں یا پردیس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ اقدس سے کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہر کوئی مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ہماری دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ جو کامیاب نہیں ہو پاتے تو ان کو بھی کامیاب کر دے، تاکہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کا جو ہے رزق کمائیں اور ان کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ جہاں آپ دنیاوی تگودو میں لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے اپنی آخرت سنوارنے کی بھی لازمی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے مشکل سے آسانی سے گزر جائے گی۔ آخرت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اور وہاں کے جو امتحانات ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی اسٹرگل کریں تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی اسٹرگل لازمی کریں، کیونکہ ہماری آخری زندگی جو ہے وہی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے لیے بھی اسٹرگل کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ یونان کا ورک پرمٹ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ورک پرمٹ۔ ورک پرمٹ کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی امپلائر جو ہے وہ آپ کو یہاں یونان میں کام کے لیے بلا رہا ہے۔ جب وہ آپ کو کام کے لیے بلا رہا ہے، اور ایمبیسی آپ کو کیسے شنگن ویزا دے سکتی ہے؟ شنگن ویزا کیا ہے؟ شنگن ویزے سے مراد یہ ہے کہ شنگن ویزا جو ہے وہ 90 دن کا بھی لگتا ہے، جس میں آپ ادر یورپین کنٹریز میں سفر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا اگر شنگن ویزا گریس امبیسی سے بھی لگتا ہے تو آپ یورپین کنٹریز کے جو 26 ممالک ہیں ان میں بغیر کسی حل و حجت کے سفر کر سکتے ہیں اور وہاں جا سکتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن کام نہیں کر سکتے۔ شنگن ویزے پہ آپ کام کے لیے نہیں جائیں گے، شنگن ویزے پہ آپ وزٹ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ 80 دن کے لیے، 90 دن کے لیے، یا جو بھی 180 دن، جتنے بھی دن کا آپ کا ویزا ہوگا وہ امبیسی آپ کو لگا کے دے گی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں ورک پرمٹ کی۔ ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو سپانسر بھیج رہا ہے یہاں گریس سے آپ کے لیے، جو تاکہ آپ یہاں پر آئیں اور اس کے پاس کام کریں۔ اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی تنخواہ دے گا، کتنے گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ یہ ورک پرمٹ ویزا ہے۔ جب آپ کو ورک پرمٹ ویزا ملتا ہے تو آپ اس پہ شنگنز کنٹریز میں سفر نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر گریس کا ورک پرمٹ ویزا ملے گا تو اس کے اوپر ایلاس لکھا ہوگا، یعنی ایلاس کا مطلب ہے کہ اونلی فار گریس کے لیے وہ ویزا ہوگا، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ جس مالک نے آپ کو ویزا بھیجا ہوا ہے 1 سال تک مسلسل آپ کو اسی کے پاس کام کرنا ہوگا، اسی کے پاس آپ کام کریں گے تو آپ کا یہ جو ویزا ہے اس کا ٹیکس پے ہوگا۔ وہ مالک آپ کے یہاں کے جتنے بھی کاغذات ہیں وہ کلیئر کرے گا، اور پھر آپ کا جو ویزا ہے یہ ختم ہوگا تو آپ کو نیکسٹ آگے کارڈ ملے گا۔ اس پہ پھر آپ آگے نئے لوازمات شروع ہوں گے۔ اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کو کون سا کارڈ دیتے ہیں۔ وہ آپ کو وہ کارڈ دیتے ہیں جس میں آپ یورپینس کنٹریز میں بھی سفر کر سکتے ہیں، یا وہ آپ کو وہی کارڈ دیتے ہیں کہ جس میں آپ صرف گریس میں کام کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ مالک چینج کرنے کی آپ کو گنجائش ہوگی، لیکن شنگن ویزا نہیں ہوگا۔ ورک پرمٹ کے ویزے کے اوپر آپ اپنے ہی مالک کے پاس، جس نے آپ کو ویزا بھیجا ہوا ہے، 1 سال پابندی کے ساتھ وہاں پہ کام کریں گے تو آپ کے پیپرز آگے نیو ہوں گے، پھر آپ اپنا مالک چینج کر سکتے ہیں اپنے پہلے مالک کی رضامندی کے ساتھ۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ورک پرمٹ گریس ویزا کے اوپر آپ شنگنز کنٹریز میں نہیں جا سکتے، وہاں آپ کی انٹری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ورک پرمٹ ویزے کے اوپر آپ ادر کنٹریز میں جا کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ شنگنز کنٹریز میں کام کرنے کے لیے یہاں پہ گریس میں آپ کو اور قانون و ضوابط ہیں، جس کے لیے آپ کو ایک علیحدہ کارڈ ملتا ہے، وہ لینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، اور اس میں مختلف لوازمات ہیں کہ آپ کو گریس میں کتنا عرصہ ہوا ہے، آپ کا یہاں کا ٹیکس پیمنٹ، اور یہ تمام چیزیں، زبان آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات
آپ کو بتانے کا اور یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہی تھا کہ کمنٹس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ اور ہم نے یہ چیز نوٹ بھی کی ہے کہ بہت سے جنٹ حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو کافی مہنگے ویزے گریس کے دے رہے ہیں، اور اس میں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے گریس میں جانا ہے، وہاں سے سیدھے آگے نکل جانا ہے، تو آگے بھائی نہیں نکل سکتے آپ۔ جو بھی آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ آپ نے آگے نکل جانا ہے وہ بالکل غلط اطلاع دے رہا ہے۔ شنگن ویزے کے اوپر آپ ادر کنٹریز میں سفر کر سکتے ہیں۔ ورک پرمٹ کا ویزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کام کا ویزا، کام کے ویزے میں آپ صرف اسی مالک کے پاس کام کریں گے جس نے ویزا بھیجا ہوا ہے، دوسرے مالک کے پاس بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے پلان میں شامل ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایجنٹس وغیرہ جن سے آپ بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے میسج ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ایجنٹس سے بات کرتے ہیں اور ایجنٹس نے انہیں کہا ہے کہ بھائی آپ کا ویزا لگے گا ورک پرمٹ، اس سے آپ اٹالیہ چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، وہاں جا کے کام کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس کنٹری کا ورک پرمٹ ہوگا وہاں ہی آپ کو 1 سال تک کام کرنا ہوگا۔ آگے پھر آپ کا ایگریمنٹ نیو ہوتا ہے نہیں ہوتا، مالک آپ کے پیپر جمع کرواتا ہے یا نہیں کرواتا، یہ اس کی ثوابدیدی پر ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کا ورک پرمٹ ویزا لگے، آئیں اپنے مالک کے پاس ایمانداری سے کام کریں، اور اس کے بدلے میں پھر وہ آپ کے پیپر نیو کروائے گا۔ پھر آگے پیپرز میں کیا آپ کو کارڈ ملتا ہے، کون سا ملتا ہے، یہ گریک گورنمنٹ طے کرے گی۔ یہاں کا جو آفس ہے وہ طے کرے گا کہ اس نے آپ کو کون سے پیپر دینے ہیں۔ آپ کو ایسے پیپر دینے ہیں کہ آپ یورپین شنگن کنٹری میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں، یا آپ کو وہ پیپر دینے ہیں کہ آپ نے صرف گریس میں ہی ورک کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز پہلے ہی کلیئر کر لیں، آپ کہ کسی کے ساتھ بھی بات کریں تو یہ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ کوئی بندہ آپ کو لوٹے نہ۔ کیونکہ جب بندہ سنتا ہے نا کہ بس بھائی یہ ویزا ملنا ہے، آپ اسپین بھی جا سکتے ہیں، اٹلی جا سکتے ہیں، جرمنی جا سکتے ہیں، تو وہ 15 18 لاکھ روپے جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ یہاں تک بھی خبر پہنچی ہے کہ 22 لاکھ تک بھی لوگ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے پیسے کی قدر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی دریا بہہ رہا ہے کہ آپ 22 لاکھ روپیہ دے کے یہاں پہنچیں گے اور یہاں آتے ہی فوراً پیسوں کی لہر پھیر ہو جائے گی۔ بھائی یہاں آپ نے مزدوری کرنی ہے، آ کے یہاں پہ رہائش کا کرایہ، کھانے کا اور جتنے بھی اخراجات ہیں وہ آپ نے طے کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو بچت ہوگی اس میں آپ نے گزارا کرنا ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچا کریں کہ بس وہاں جانا ہے اور مشینیں لگی ہوئی ہیں اور کام بس ہم نے وہاں جاتے ہی یورو کے لیر پھیر ہو جانی ہے۔ نہیں، محنت مزدوری کر کے کمانے والا شخص جو ہے وہ مشکل سے گزارا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہو۔ تو اس لیے آپ یہ پہلے ہی ان تمام چیزوں کا تعین کر لیجئے گا۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا یونان کے ویزے، فی الحال آج تک کی جو رپورٹ ہے ابھی تک یونان کے ویزے اوپن نہیں ہوئے۔ جیسے ہی ہوئے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ قوی امید ہے کہ فیبروری میں جو ہے وہ ویزے اوپن ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی ایمبیسی والے وہاں پہ پاکستان میں اور ادر کنٹریز میں ویزے لگا رہے ہیں جلدی تاکہ پچھلے سال کا جتنا بھی حساب کتاب ہے اس کو کلیئر کیا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور محنت جاری رکھیں۔ آپ اپنے کام کاج بھی چھوڑ کے نہ بیٹھ جایا کریں۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے باہر جانا ہے، وہ جس کام میں لگا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بالکل چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی ایک ہی خواب نظر آتا ہے کہ بس یورو کمانے، یورپ میں جانا ہے یا ادر کنٹری میں جانا ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہیں، جب ویزا آ جائے، ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں تو پھر آپ چلے جائیں گے۔ اپنا کام پہلے چھوڑ کے بیٹھ کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جو بندہ محنت کرتا ہے اس کا اجر اللہ پاک اس کو ضرور دے گا۔ تو اس لیے آپ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔